یہ سورہ نزول کے اعتبار سے مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا۔ مکی اور مدنی صورتوں کے تعلق سے ایک اصول سماعت فرما لیں۔ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، سب کے سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ ہجرت کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب کے سب مدنی کہلاتی ہیں، چہ جائے کہ وہ مکی ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بہرحال یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد سے وفات تک کئی قسطوں میں نازل ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ بیک وقت یہ سورہ مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئی ہو، بلکہ جیسے جیسے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گئے قرآن مجید کے ذریعے، یعنی سورہ بقرہ کے اندر میں جو آیتیں احکامات کے تعلق سے ہیں، زیادہ تر مدینہ منورہ کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کی آیتیں دی گئیں، اور ان میں سے بیشتر آیتیں سورۃ البقرہ کی ہیں۔ وجہ تسمیہ یعنی اس کو البقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں جان لیں کہ آگے چل کر یعنی اس سورہ کے اندر میں جب ہم ابتدائی شروع کرتے ہیں تو آگے چل کر بنی اسرائیل کے اندر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو گائے کا واقعہ تھا۔ گائے کا واقعہ بارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور جس کے ذریعے یہ واقعہ جو پیش آیا جس کا آگے چل کر تذکرہ ہے، اور اس کے ذریعے اصل قاتل کا پتہ لگایا گیا کہ قاتل اصل کون ہے۔ تو بہرحال آگے چل کے جو گائے کے واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اور ایک معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے، چونکہ اس معجزہ کو دیکھنے والے تمام لوگ تھے، جو واقعہ پیش آیا گائے کا خرق عادت کے طور پر، تو اسی وجہ کر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ پڑا۔ اب اس کی فضیلت حدیث کے اندر میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر میں یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، رواہ مسلم، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بلا شبہ جس گھر کے اندر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر کے اندر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سورہ کے اندر میں تقریباً 1000 خبر ہے اور 1000 احکامات والی آیتیں ہیں، جس کے آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، اور 1000 جو ہے وہ منہیات ہیں، یعنی منع کردہ، یعنی بہت ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ تقریباً 1000 مشتمل ہیں 1000 چیزوں کے اوپر۔ تو بہرحال غور و فکر کرنے سے 1000 احکامات کی آیتیں، 1000 منہیات کی باتیں اس کے اندر میں موجود ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے اس سورہ کے اندر میں متقیوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں متقی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتی ہے؟ کون لوگ ہیں اللہ کی آیت کریمہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ ان اوصاف سے متصف لوگ ہی کامیاب و کامران ہیں۔ اس کے علاوہ کافروں کا پھر تذکرہ ہوا اور کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے جو اس قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، جو اللہ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم کا وعدہ ہے۔ پھر ایک گروہ کا اور تذکرہ ہوا جس کو منافق کہا جاتا ہے، جو زبان سے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اقراری تھے لیکن دل کے اندر میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے بھی 2 اقسام ہیں، یعنی منافقوں کے بھی 2 اقسام ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شک اور تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ایسے منافقین ہیں جو اپنے یاروں سے ملتے ہیں، اپنے پیروں سے ملتے ہیں تو وہاں اسلام کی برائی کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس میں آتے ہیں تو انہی کی طرح بات کرتے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر جو آیت دعوت ہے جس کے اندر تمام لوگوں کو اللہ مخاطب کر کے جس بات کی دعوت دے رہا ہے
وہ توحید الوہیہ ہے. یعنی اے انسانوں، اے لوگوں، تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا رب ہے. جو رب ہے اسی کی عبادت کی جائے گی، جو آسمان زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کا خالق، مالک، مربی اور تمام انسانوں کا خالق اور مالک و مربی ہے. تو عبادت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. لہذا تم اسی کی عبادت کرو. پوری انسانیت کو یہ حکم دیا گیا. پھر آگے حکم دیا گیا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ان کے اوپر جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اس کو گڑھ لیا ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے. لہذا محمد کو بھی تسلیم کرو اور ان کی رسالت کے اوپر ایمان لاؤ، اور جو چیزیں ان کے اوپر نازل کی گئی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سمجھو. اگر تم کسی معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہو تو لاؤ، تم اس جیسی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اور تم بنا بھی نہیں سکتے، آگے چیلنج کر دیا گیا، تم بنا بھی نہیں سکتے، سب مل جاؤ پھر بھی ایک سورہ، ایک قرآن یا اس جیسی سورہ یا ایک آیت. نیچے سطح پر آ کر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنے اندر جرأت اور ہمت رکھتے ہو تو اس جیسا کوئی کلام پیش کر لے آؤ. چیلنج کیا گیا. تو بہرحال قرآن کی حقانیت بھی اس سورہ کے اندر میں ثابت کر دی گئی. اب اس سورہ کے اندر میں کچھ اسباق ہیں. آگے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ دیکھو ان کو نعمتوں سے ان کو مالا مال کر دیا گیا. آسمانی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن ناشکری کی. اگر تم نے بھی ناشکری کی تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا. کچھ لوگوں کو تو خنزیر کے بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور کچھ لوگوں کو اسی طریقے سے ذلیل و خوار کر دیا گیا. بہت سارے لوگ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے. یہ یہودی، یہ قوم بڑی ہی اپنے نبیوں کے ساتھ میں گستاخی کرنے والی، اللہ کے احکامات کو توڑنے والی یہ قوم ہے. اور یاد رکھنا اگر تم نے اس روش کو اختیار کیا تو تم بھی اسی کے ساتھ میں رہو گے. تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی میں اور ان کے اہل خانہ، ان کے ماننے والے لوگوں کے درمیان میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ موجود ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت جو ایمان والے تھے وہی اصل معنوں میں کامیاب و کامران ہے. انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو. اور اگر یاد رکھو تم نے بنی اسرائیل والی روش اختیار کی اور اپنے نبی کی شان میں تم نے گستاخی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اگر تسلیم نہیں کیا تو جان لو تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو اسرائیلیوں کا ہوا. اور آگے چل کر ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو. اور جان لو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے. کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہی لوگ اصل معنوں میں کامیاب و کامران ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابی انہیں کے حصے میں آنے والی ہے. پھر آگے چل کے ایمان والوں سے ایک مطالبہ اور کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اور یاد رکھنا اے ایمان والے جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گا. اور کافر اصل معنوں میں ہی ظالم ہے جو انکاری ہے. لہذا تم انکاری نہ بننا. جس طریقے سے عبادت بدنیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو اسی طریقے سے عبادت مالیہ کا بھی تمہیں ثبوت دینا ہے. اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اور سود خوری مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اگر کوئی سود کا رقم تمہارے پاس میں موجود ہے اس کو چھوڑ دو، جانے دو. جو سود کسی کو تم نے قرضے دیے ہیں اور قرضہ سود پر دے رکھا ہے تو اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو.
सूद को छोड़ दो, वज़रू मा बक़िय मिन रिबा, सूद में से जो कुछ भी बचा है उससे तर्क कर दो, छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई अहले ईमान वाले हो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, सूदी कारोबार में मुलव्विस रहे, तो तुम अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ने किसी और गुनाह के सिलसिले में इतना बड़ा हुक्म नहीं दिया, लेकिन सूद के सिलसिले में इतना बड़ा हुक्म दिया कि तुम अल्लाह से जंग के लिए तैयार हो जाओ। और फिर आगे चलकर अहले ईमान को इस बात की हिदायत की गई कि ऐ ईमान वालो, इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तबूहु, जब तुम आपस में लेन देन करो, कोई कर्ज वगैरह लो तो लिख लिया करो। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर से ये चीज खत्म होती चली जा रही है और निज़ा का पहलू हमारे मुआशरे के अंदर में गालिब है। और आखिर में सूरह बकरा का इख्तिताम दो अजीम आयतों के ऊपर हो रहा है, और वो दो आयतें वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में उम्मत के लिए जरिए रहमत और बतौर तोहफा दिया गया। और ये दो आयतें हदीस के अंदर में अल्फाज हैं, अर्श इलाही का खजाना है। वो कौन है? आमन रसूल से लेकर आखिरी आयत, और आखिरी आयत के अंदर में कुफ्फार के ऊपर गलबे की दुआ की जा रही है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ हमारे परवरदिगार हमें काफिरों के ऊपर गलबा अता फरमा, हमें काफिरों के ऊपर गलबा अता फरमा। यहीं पर सूरह का इख्तिताम हो रहा है। और इन दो आयतें करीमा ऐसी हैं कि इसको पढ़कर दुआएं की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। रात में इसको पढ़ लिया जाए तो शयातीन से हिफाजत का जरिया ये दोनों आयतें करीमा बन जाया करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सूरतुल बकरा अपने घरों के अंदर में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस सूरह से हिदायत तलब करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक रूए जमीन के ऊपर जिंदा रखे, ईमान और अमल के साथ में जिंदा रखे। जब कभी भी खात्मा बिल खैर, ईमान और अमल पर फरमाया। आमीन।